کراچی میں روزانہ 10,000 ٹن کچرا پیدا ہوتا ہے۔ شہر میں 500 ایکڑ کی 2 سرکاری اراضیوں پر اس کا 40% کچرا ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ باقی 60% کچرا کہاں جاتا ہے، تو ناظرین آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ کچرا شہر کراچی میں ہی جذب ہو جاتا ہے۔ صفائی ستھرائی کے ناقص نظام کے پیش نظر بڑی بڑی شاہراہوں سمیت گلی محلوں میں کچرے کے ڈھیروں کا نظر آنا کوئی بڑی بات نہیں۔ اس کچرے کی وجہ سے تعفن اور بدبو پھیلنے کے ساتھ ساتھ مچھر اور مکھیوں کی افزائش بھی بھرپور طریقے سے ہوتی ہے۔ شہر کے متعدد علاقوں سے لوگ شکایت کر بھی تھک جاتے ہیں، مگر سنوائی شاید نہیں ہو پاتی۔ مگر اب بھی پاکستان میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ویسٹ مینجمنٹ پر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ان کو وسائل کی کمی کے مسائل درپیش ہیں۔ ایسی ہی ایک آرگنائزیشن کراچی میں گل بہاؤ کے نام سے کام کر رہی ہے، جس کو چلا رہی ہیں ایک باہمت خاتون نرگس لطیف صاحبہ۔ چاندی ہال انہوں نے ہی ڈیزائن کیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چاندی ہال ہے کیا؟ تو نرگس کا کہنا ہے کہ یہ آنے والے وقتوں کا کنسٹرکشن مٹیریل ہے، جو کہ مقامی ویسٹ کو مینج کر کے بنایا جا رہا ہے۔ چاندی گھر کو ماڈرن جھگی سے بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے، اور ملک میں کرائسس کے دوران عام لوگوں کے لیے پکا مکان بنانا شاید ممکن نہ ہو، تو فوری طور پر ضرورت مندوں کے لیے صرف چند ہزار روپے کی مدد سے چاندی گھر بنا کر اس میں رہائش اختیار کی جا سکتی ہے۔ ہم نے مزید وہاں اور کیا دیکھا، آئیے آپ بھی دیکھیے۔ ناظرین، آج کب تک کی ٹیم ایک ایسی جگہ موجود ہے جو کہ یقیناً بڑی یونیک ہوگی، اور جیسے کہ میں نے اپنے پہلے ایپیسوڈز میں بھی یہ باتیں کی ہیں کہ یہ پورا ہفتہ میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہوں یہ پروگرامز خواتین کے لیے، اور وہ خواتین جو پاکستان کی سوسائٹی میں ایک ڈیفرنس پیدا کرنے کے لیے یا ایک چینج پیدا کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں، جو کہ ایسے کام کر رہی ہیں جس سے ہمارا سوشل سیٹ اپ چینج ہوگا، ہمارا معاشرہ چینج ہوگا، مائنڈ سیٹ چینج ہوگا۔ اب اگر آپ ذرا سا کیمرہ گھمائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک کچرے سے بنایا گیا گھر ہے، ماڈل گھر بنایا گیا ہے۔ آگے بھی کچھ علاقے میں جائیں گے، وہاں وہ پورے ماڈل سیٹ اپس بھی بتایا جا رہا ہے کہ موجود ہے، وہ بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹیگ لائن بھی ہے اس کے ساتھ کہ کچرا دو اور سونا لو۔ اب یہ کیسے پاسبل ہوگا کہ کچرا دینے کے بعد سونا مل جائے؟ تو یہ ہم ذرا سی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے نرگس لطیف صاحبہ۔ السلام علیکم نرگس، تھینک یو فار گیونگ می دا ٹائم۔ آپ اپنے اتنے بزی شیڈول میں سے مجھے ٹائم دیا۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پورا گھر بنا ہوا ہے، اس کے اندر چھت تک پڑی ہوئی ہے، اور یہ سب کچرے سے بنا، یہ کیسے پاسبل ہوا؟ یہ بھی ہم بعد میں چلیں گے، آپ کو سارا بتائیں گے ہمارا پلانٹ کیسے۔ لیکن یہ کچرا دیکھیں، ورجن مٹیریل ہے۔ میں نے ایک کوئن ابھی لفظ کیا ہے، ورجن ویسٹ۔ دیکھیں یہ 21ویں صدی ہے۔ جی بالکل بالکل، اور اس میں جو ویسٹ نکلتا ہے وہ اتنا ہی جو ہے نا وہ اٹریکٹیو، یا اتنا ہی اس میں کیا کہتے ہیں جدت ہے، جدید ہے، جتنا کہ ہمارے دوسرے پروڈکٹس، انڈسٹریل پروڈکٹس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر ویسٹ بھی اسی طرح سے بہت زیادہ جنریٹ ہائی ٹیک ہوتا ہے، نہیں، ہائی ٹیک۔ تو یہ جو گھر بنتا ہے یہ بہت ہائی ٹیک ہے، کیونکہ اس میں مٹیریل پلاسٹک ہے، اور یہ ورجن مٹیریل سے ملتا ہے ویسٹ، لیکن ورجن مٹیریل ہے، یعنی گندا نہیں، غلیظ نہیں ہے۔ اور پچھلے دنوں ایک MNC ہے، ایک فارماسیوٹیکل کمپنی، اس کا گورا جو تھا، جرمن CEO تھا، اس نے اپنے گھر میں ایک بڑی سی دعوت کی، لیوش دعوت کی، اور 3 دن پارٹیز لگاتار کرتے رہے، اور انہوں نے جو ہے یہ UNO، UNDP، ان کے ٹاپ کے جو وہ تھے آفیسرز ہیں، CEOs وغیرہ، ان کو دعوت دی تھی، اور وہ دعوت بھی ہوئی، اور ان کو بڑے فخر سے دکھاتے رہے جو ہمارا محل انہوں نے بنایا تھا، ہم سے بنایا آپ لوگوں سے۔ اچھا نرگس، میں یہ آپ سے سوال کروں گی کہ ایجوکیشن میں، جیسے کہ آپ مجھے پہلے بھی بتا رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، پچھلے دنوں کراچی یونیورسٹی میں ہم نے ایک لیکچر ہال بنایا مائکروبایولوجی ڈپارٹمنٹ میں، اسی مٹیریل کا۔ اچھا، آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ فیوچرسٹک ہے؟ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ فیوچرسٹک اس لیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ایک ایجاد کر ڈالی ہے۔ آپ کچرے کو ایک سائڈ پہ کریں، فی الحال میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو اب فیکٹری میں سے جو ہے مٹیریل کچھ نکلتا ہے جو صاف ہوتا ہے، وہ مثلا پیکنگ کرتے ہیں، سمجھ گئی میں، پیکنگ کرتے ہیں، تو جیسے آپ کا سوٹ ہے، اس کی جو سائڈ میں سے قطرہ نکل گئی ہے، تو صاف نا؟ یہ ری سائکلنگ کا پروسیجر ہے بیسیکلی۔ جیسے ہم لوگ عورتیں جو ہے ہم روٹیاں پکاتی ہیں، تو بیچ میں سے بعض اوقات آٹا نکل آتا ہے، اس کو گول کر پھر ہم پیڑا بناتے ہیں، وہی چیز ہے، تو ہے ورجن مٹیریل۔ یہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی عقل دی، اتنا شعور دیا کہ ہم ایجاد کر ڈالیں۔ اور یہ جو بلاکس ہیں یہ ماڈیولر ہیں، ہم گھر میں اس کا سوئمنگ پول بناتے ہیں، اس میں یعنی لڑکے بڑے جو ہے وہ اس میں سوئمنگ کر لیتے ہیں،
اس کے علاوہ یہ اس کا بستر بڑا شاندار بن جاتا ہے, اس کا صوفہ, اس کا یعنی ٹیبل, اور پھر اسی چیز کا جو ہم نے ان بلٹ کبرز, آپ دیکھیں اس کی اینٹیں اتنی موٹی ہیں کہ ان بلٹ کبرز آپ کو یہاں رکھنے کی کوئی چیز ضرورت ہی نہیں ہے, آپ نے اس کے اندر ہم اسی ویسٹ مٹیریل سے بناتے ہیں. دیکھیں ایجادیں تو بہت ہوتی ہیں, لیکن ایجاد وہ جو ڈیوریبل, اچھی, ہر خوبی اس میں ہو اور سستی بھی ہو, اور فیوچرسٹک ہو. اس لیے ہم ویسٹ, دیکھیں یہ جو ویسٹ کا کہتے ہماری یہ مارکیٹ خراب کر دی, ورنہ یہ کنگ عبداللہ اس میں رہ رہا ہوتا ہے, اور ٹورسٹ مطلب کسی آئی لینڈ پہ بیٹھے جو ہے وہ ایک بڑا سا محل اس کا بنا ہوا ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب جیسے یہاں پر پاکستان میں سیلاب کا ایشو ہے, ادھر متاثرین ہوتے ہیں, ان کو گھر ٹینٹس فراہم کرنے ہوتے ہیں, تو یہ جو نیا آپ نے ایجاد کی ہے یہ چیزیں ان کے لیے یوزفل ہو سکتی ہیں؟ بہت زیادہ. سیلاب زدگان کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ مثال کے طور پہ دریا کا جو وہ ہوتا ہے نا, یہ کیا بولتے ہیں, بیڈ, ریور بیڈ, کچا جس کو کہتے ہیں, تو اس کے اندر یہ سارا سال گھر بنائیں, ٹھیک ہے, گھر یہ گھر لگ جائے, ٹھیک ہے, اور اپنی کھیتی باڑی جو بھی کرنا ہے کریں. اب سیلاب آنے والا ہے, ان کو 2 دن پہلے پتہ چل جاتا ہے, وہ کیا کریں گے, اس کو کھول دیں, ان کو, ہاں مطلب یہ گھنٹوں میں یوں کھول کے اور بند جو ہے اس میں جا کے لگا دیں. سیلاب گیا, مہینہ 2 پتہ نہیں 10 دن 12 دن سیلاب کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے, تو وہ جو ہے دوبارہ ادھر لگا سکتے ہیں. ابھی دیکھیں گورنمنٹ نے کہا ہے بھائی ابسٹرکشن نہیں ڈالو ورنہ یہ تباہی مچتی ہے. تو یس, جس وقت آپ کے پاس آ رہا ہے سیلاب, اگر آپ نے کنکریٹ کا اسٹرکچر بنایا آپ نکال نہیں سکتے, بالکل, ہاں صحیح. تو وہ جب یہ اسٹرکچر ہوگا تو آپ گھنٹوں میں کھول کے اور جناب بند کے اوپر لے گئے, پھر سیلاب نیچے آ گیا, آپ واپس ویسے کے ویسے آ کے اس کو لگا کے گھنٹوں میں جو ہے ٹک 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 کر کے. میں آپ کو بتاؤں ایک دفعہ کیا, اور یہ بھی نہیں کہ بالکل ایکسپرٹس کی ضرورت ہو. مثلا جب ایک دفعہ یہ ریفیوجی کیمپ لگا تھا رزاق آباد کا, ہزاروں ریفیوجیز تھے, رمضان کا زمانہ تھا, ہم لوگ دن میں کام بھی نہیں کر سکتے تھے. رات کو وہ ریفیوجیز ہمارے دو کاریگر تھے, ان کو بتایا اور انہوں نے گھنٹوں میں ساری رات جو ہے ہم وہ پورا ہال بناتے رہے. صبح سحری ہوئی, کام بند, یا چلو اس کے تھوڑی دیر بعد بھی ہم نے کام کیا, لیکن یہ کہ مین دن میں, پورے دن میں, رمضان کی وجہ سے ہم دن میں نہیں کام کر سکتے. ایک رات میں ہم نے پورا ہال بنا لیا, پورا ہال بنا لیا. مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر ہم یہ ایک فیوچر کی ایجاد ہے, اور اب آئندہ سینچریز میں جیسے گھر بنائے جائیں گے تو وہ اس مٹیریل سے بنائے جا سکتے ہیں. دیکھیں اس کی کہاں ضرورت ہو سکتی ہے, کہاں یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. آئل ڈرلنگ ہے, 3 مہینہ 4 مہینہ, یا بلوچستان میں جہاں کانکنی ہے 3 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ آپ کو سٹرکچرز چاہیے, ٹھنڈے بھی چاہیے, کیونکہ دیکھیں یہ گرمی میں ٹھنڈا, سردی میں گرم, اس کی ایک بڑی خوبی یہ ہے. تو وہ جو ہے آپ نے لگا لیا, پھر آپ کی وہ جگہ سٹرکچر ضائع نہیں ہوتا ہے, آپ نے کھول دیا دوسری جگہ لے گئے. آپ سوچیں اس کا اتنا پوٹینشیل. اور میں آپ کو بتاتی ہوں ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں جہاں آپ کو ہاسپٹل, بالکل آپ کو گھنٹوں میں چاہیے بھائی, ہزاروں لوگ مر گئے ہیں یا مرے نہیں ہیں, ان کے اعضاء کٹ گئے, جیسے زلزلہ آیا تھا, بالکل بالکل, تو لوگوں کے اعضاء کٹ گئے, فوری طور پہ ہاسپٹل چاہیے. پردے کا مسئلہ ہے, آپ آپریشن کیسے کریں گے, اس کو جو ہے آپ چاروں طرف سے بند آپ کو جو ہے ہسپتال مل گیا, وہاں آپریشن کریں, جو جی چاہے کریں, پھر اس کو گھنٹوں میں. اچھا, اور آپ دیکھیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ الگ, فوج میں. اچھا چلو کراچی, فی الحال ہم کراچی کو لے لیں, کراچی میں کیا اس کا یوز ہوگا, اسٹوریج پرپسز کے لیے. مثلا یہ بارش آنے والی ہے, ہمارے فیکٹریز ہیں, ان کا پاس بہت مال ہے, اچانک سے آ گیا, فیکٹری والے پریشان, کروڑوں کا مال پڑا, اب کیا کریں گے بھائی, خیمہ ہے اڑ جائے, اس میں بھی پانی آئے, یہ پورا اس کو دیکھ لیتا ہے, اس کا ہم فلیٹ. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک ٹرم میں نے آپ کو دیکھی تھی کہ آرٹیکلز بھی اخباروں میں آئے, ویب سائٹس پر, کچرا دو اور سونا لو, یہ کیا بات ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی یہ دیکھیں, میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو میرے ذہن میں یہ ساری چیز, مجھے کبھی ذہن و خواب و خیال میں نہیں تھا کہ میں کبھی کوئی گھر بناؤں گی یا اس قسم کی چیز ہوگی, مجھے کچھ نہیں پتا تھا. میرے ذہن میں تھا صفائی, شہر کی صفائی میرے ذہن میں سب سے, کیونکہ آگ جو لگاتے تھے کچرے کو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. تو پھر بہرحال پہلا سال یہ تھا, میں نے بڑی ریسرچ کی. پہلے تو میں کشمکش میں تھی, یہ کام, یہ بیڑا اٹھاؤں نہیں اٹھاؤں. تو پھر میں نے کیا کیا, 1 سال تک تو میں نے کہا پریکٹیکلی میں کچھ نہیں کروں گی جب تک اس کا مجھے
اندر باہر کا نہیں پتا ہو. تو پھر میں نے لائبریریز میں پڑھنا شروع کیا, اور ٹی وی اس زمانے میں نیا نیا تھا, ہمیں 18 سال ہو گئے, تو یہ پروگرام دیکھنا جو کچرے سے ریلیٹڈ ہو. جب میں نے اسٹڈی کیا تو مجھے پتا چلا کہ بھائی اس میں تو پیسہ ہے, دنیا والے تو پیسے کماتے ہیں, تو اس کو کیوں نہ لوگوں کو راغب کریں اس طرف, ویسٹ مینجمنٹ کی طرف. ہاں, اور جو ہے پھر ہم نے یہ کرنا شروع کیا, جو سونے والی بات ہے. میں نے دیکھا کہ یہ جو کباڑی والے ہیں وہ آواز لگاتے ہیں جونا پرانا سامان والا, تو وہ کیا کس چیز میں انٹرسٹڈ ہے؟ پرانا فریج, بالکل صوفہ, بلکہ چیزیں جو سالوں میں لوگوں کے گھر سے نکلتی ہے. تو میں نے کہا جب یہ کچرے میں اتنا پیسہ, یہ ابھی ہمارے لڑکے جاتے ہیں نا, ہمیں پتا ہے, تھوڑا سا غور کریں, دس از ہارڈ کیش. جب یہ ہم نے بارڈ لگایا ہے کہ ہمیں یہ جو کچرا دیں یہ فنڈ ہے, دس از منی, ہارڈ کیش. تو اسی لیے میں نے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے میں نے کہا کہ تم لوگ کو ہم ان کو پیسہ بھی دیتے تھے, سونا بھی دیتے تھے, 24 کیرٹ سونا. ہمارے لڑکے جاتے تھے سوزوکی میں, ٹرکس میں, سارا شہر پورا ہم نے نیٹ ورک جال اور پورا کلچر ادھر پیدا کر دیا. تو وہ یہ ایک نئی کراپ ہم نے بزنس مین کی ادھر شروع کر دی ہے انفارمل سیکٹر میں. ان کو یہ ترکیب دیتے تھے کباڑی والوں کے کہ بھائی یہ جو فریج اور وغیرہ دوسری چیزیں یہ روز نہیں نکلتے ہیں. آپ بوٹلز اور تھیلیاں, ہم نے کہا کچرا روز نکلتا ہے, یہ لاکھوں کروڑ روپے کا اور روز ٹرن اوور ہے. ایک آپ کو فرض کر فریج آپ کو بکا 3000 روپے کا, آپ کو فائدہ ہوا, ایک مہینے بعد کیا فائدہ؟ آپ کو اگر 500 ڈیلی مل جائے یا 1000 ڈیلی مل جائے وہ بہتر نہیں ہے. تو آپ نے ان کو اس کام پہ لگایا. تو اس پہ کام پہ کیا ہم نے یہ سونا دینا شروع کیا, سونا اور پیسہ. اچھا, تب جا کے یہ, تو پھر یہ پورے شہر میں 1 سال لگا, ہم نے خوب پیسہ ڈالا, خوب پیسہ, یہ پانی کی طرح پیسہ بہایا ہے, 8 کروڑ خرچ چکے ہیں. تو ان لوگوں کو پھر یہ انسینٹیوز دے کے پھر یہ شروع کیا. فنڈنگ یہ آپ 8 کروڑ کی بات کری, کس نے فنڈنگ کی؟ دیکھیں اس میں ہم نے بہت سارے تو کمرشل ایکٹیویٹی ہے. اچھا, ہم خود جو ہے وہ کچرا پہلے خریدتے تھے, بیچتے تھے, پھر فنڈز بھی آئے, مطلب جھولی فنڈ آپ سے لیا, اس سے لیا, ایسے کچھ خدا کے بندے بھی ایسے نکل آئے, اللہ کی مہربانی ہے, 1 لاکھ 1.5 لاکھ. مگر یہ کہ فنڈز were very slow in coming, بہت ہم نے تکلیفیں جھیلی ہیں, ایسے نہیں ہوا ہے کوئی, it has not been a bed of roses. تو اور پھر جا کے یہ سارا بات ہوئی. اچھا ناظرین, میں چاہوں گی کہ اب ہم نرگس صاحبہ کے ساتھ ایک اور جگہ پہنچیں جہاں پر ان کو کہنا ہے کہ پورا ایک ماڈل گھر موجود ہے. تو میں چاہوں گی آپ میرے ساتھ رہیے اور دیکھیے کہ کس طریقے سے ویسٹ مینجمنٹ فیوچرسٹک وے آف لیونگ ہو سکتا ہے. اس پر ہم بات کریں گے اور گفتگو کریں گے. میرے ساتھ رہیے.